بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں صحیح نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہم میں سے اکثر احباب جو ہے وہ اخبار بینی، واٹس ایپ اور دیگر ذرائع ابلاغ سے دلچسپی رکھتے ہیں. اور اس وقت جو پورے ملک میں جو آنے والی خبریں ہیں وہ خبریں اس ملک میں اپنی شہریت کو ثابت کرنے کے اور اس ملک میں اپنے باشندے ہونے کے ثبوت پیش کرنے پر مختلف تنظیموں کے ذریعے سے بار بار اعلان کیا جا رہا ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کو اور ان 23 سالہ دور نبوت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ بھی حالات پیش آئے ان واقعات کے ذریعے سے اپنی اور اپنی امت کی ذہن سازی کرنی چاہیے. جو کچھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور نبوت میں پیش ہو چکا ہے.
اس لیے چونکہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، تو ہمیں وہ اسباب ضرور اختیار کرنا چاہیے جن اسباب کو اختیار کر کے ہم بلا وجہ کے تختے مشق نہ بنیں۔ اس وقت ہمارے ملک میں دو مضبوط، باعزت اور باوقار تنظیمیں ہیں۔ ایک مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے اور ایک جمعیت علماء ہند ہے۔ جو بھی پیغام اس امت کے لیے، اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ان کی طرف سے نشر کیے جا رہے ہیں یا کیے جائیں گے، ہمیں اسی کے لائے عمل میں اپنی تیاری اور اسی کے لائے عمل میں اپنے بچاؤ کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو دستاویزات پہلی اپریل 2020 سے پیش کیے جائیں گے اور مطالبہ جن کے پیش کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا، ان دستاویزات کو حاصل کرنا، ان کے آپس کے ناموں کی تبدیلیاں یا جو کچھ بھی ڈفرنس ہے، فرق ہے، اس کو ختم کر کے ایک ہی تشخص کے ساتھ اور ایک ہی آئیڈینٹی کے ساتھ تمام دستاویزات کو مرتب کرنا، یہ ہماری ملی اور قومی ذمہ داری ہے۔ مجھے دو باتیں اس سلسلے میں عرض کرنی ہیں۔ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جب بھی باطل نے اپنی گرفت کو مضبوط کیا اور ان کے اندر ایک ڈر اور خوف کی لہر اور اس کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہرگز ان باطل طاقتوں سے مرعوب نہیں ہوئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان سب کو اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ اور اعتماد تھا۔ ایمان ان کا گواہی دے رہا تھا کہ جو کچھ ہوگا، جس وقت بھی ہوگا، اللہ ان تمام پلاننگوں سے ماورا ہو کر اور تمام منصوبوں سے ماورا ہو کر اللہ اپنے پلاننگ اور اپنی منصوبے کو نافذ کر کے رہیں گے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو صحابہ کے اندر کسی قسم کے ڈر اور خوف کا اور اس سے مایوسی کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا تھا، بلکہ جیسے جیسے حالات بگڑتے گئے اور حالات نے اپنے شکنجے ڈالنا شروع کیے، تو صحابہ کا اپنے اللہ سے پر اپنا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، جو کچھ اس ملک میں ہوگا یا ہونے والا ہے وہ یقیناً ہو کر رہے گا۔
اس سے بچنے کی اور اس کے دفاع کی ایک شکل تو وہ ہے جو اسباب کے لائن کی ہے کہ ہمیں وہ تمام اسباب اختیار کرنے چاہیے، ان تمام دستاویزات کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے، اور بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جو اس کار خیر میں مدد کرنے کے لیے تیار بھی ہے اور عنقریب میدان میں اپنی خدمات کو پیش کرنے کے لیے اور ان دستاویزات کو صحیح ترتیب دینے کے لیے آمادہ ہے، اور وہ اپنے وقت پر کر کے رہیں گے۔ تو ان حالات کے دفاع کی ایک شکل تو وہ ہے جو اسباب کی دنیا پر ہے، اسباب کے ماتحت ہے، وہ ہے اپنے دستاویزات کی پوری تیاری کرنا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی غفلت، لاپرواہی، کسی قسم کی کاہلی اور سستی کرنا خود اپنے پیروں پر کلہاڑیاں مارنا ہے۔ لیکن ایک دوسرا سبب ہے جو حقیقی سبب ہے، اور وہ سبب وہ تھا جن پر صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی بنیادیں ٹکی ہوئی تھی، ان کا اعتماد متزلزل نہیں ہو پایا تھا۔ وہ تھا اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا کامل اور مضبوط تعلق۔ کہ وہ ایک ایسا بنیادی سبب ہے کہ اس کی وجہ سے صحابہ ان حالات میں بے خوف رہے، نڈر رہے، اور اللہ نے آخر کار حق کو غلبہ عطا فرما دیا اور باطل کو نیست اور نابود کر دیا، اور باطل اپنی طاقت کھو بیٹھا۔ تو پہلی ذمہ داری ان اسباب، دنیاوی اسباب کو اور ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اب ہمارا اپنے اللہ سے تعلق بہت قوی اور بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور جتنا یہ تعلق گہرا ہوگا، جتنا یہ تعلق مضبوط ہوگا، اتنا یہ ہمارے لیے ان کافروں اور مشرکوں اور باطل طاقتوں کے لیے ڈھال بنے گا۔ اس لیے اب وقت اور یہ حالات اور یہ زمانہ ایک عام زندگی گزارنے کا کے حال میں نہیں ہے، بلکہ بہت سنجیدہ ہو کر اپنے اجتماعی شعور کو بیدار کر کے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر کے جینے کا زمانہ ہے۔ بہت غفلت ہم نے کر لی، بہت ہم نے اپنی جی کی چاہتوں کے ساتھ زندگیاں گزار لی، بہت ہم نے نادانستہ طور پر خود باطل طاقتوں کے آلے کار ہم بنے ہیں، اور ان کے پروگراموں کو کامیاب کرنے میں جہاں ان کی اپنی کوشش ہے، وہاں پر ہمارے بھی ہاتھ اس میں رنگے ہوئے ہیں، ہم بھی ان کی کوششوں میں ہمیں شریک ہے۔ تو اب یہ زمانہ اس طرح زمانہ گزارنے کا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہمارے ملک ہی کی سپریم کورٹ کی کہ وہ تمام فیصلے ہیں جو بابری مسجد کے سلسلے میں کیے گئے،
کہ لاکھ عوام اور خواص اپنے اور غیر دونوں نے ان فیصلوں کے ہونے کے بعد اس کے لوپ ہولز پر اور اس کے غلط اختیارات پر چیمی گوئیاں کیں، اور کچھ ایسے سیکولر ذہن رکھنے والے غیر مسلم پڑھے لکھے احباب نے بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھائیں، لیکن نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے کہ یہ سب چیختے رہ گئے اور باطل اپنی قوت اور اپنی طاقت کے ذریعے سے اس حکم کو نافذ کر کے رہا۔ اس سے پہلے 3 طلاق کے مسئلے پر پورے ملک کے اندر ایک جوش تھا، ایک ولولہ تھا، ہر طرف یہ قانون نافذ نہ ہو اس کے سلسلے میں کوششیں کی گئی تھی، بڑے بڑے مجمع عورتوں کے سڑکوں پر لائے گئے تھے، دھرنے دیے گئے تھے، تب بھی ہم نے دیکھا کہ ان سب کے باوجود باطل اپنی ہٹ ڈرمی میں باقی رہا اور وہ بل جو ہے نافذ ہو گیا، اور اب اس کے جو نقصانات آ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، تو ایک سبب تو وہ ہے جو ہمیں ان حالات کے اندر اختیار کرنا ہے، وہ ایک خاموش کوشش کے ذریعے اپنے دستاویزات کی صحیح آئیڈینٹی کو بنوانا ہے، اور اس کے سلسلے میں ہم کو ایک خاموش کوشش کرنی ہے۔ لیکن ہمیشہ ہم سے اور آپ سے اور ہماری امت مسلمہ سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم صرف ظاہری اسباب پر منحصر ہو کر اور ظاہر اسباب پر توکل کر کے اور ان پر بھروسہ کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ظاہری اسباب اپنی جگہ پر ہے، جمہوری ملک ہے، اس میں ہماری اپنی جمہوری طاقت کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم وہ تمام دستاویزات کی فکر میں لگ جائے اور اس کو صحیح نہج کے ساتھ بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن باطنی جو اسباب ہے اس میں سب سے پہلا اور سبب اور قوی سبب یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے اپنے اللہ سے بہت گہرا اور بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہم نہیں کرتے ہیں اور اس میں بھی ہم غفلت برتتے ہیں جو آج تک برتتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کی اہمیت بھی اگر ہم آج نہیں سمجھتے ہیں جس طرح اب تک نہیں سمجھے ہیں، تو پھر ہم نہیں جانتے، اور کچھ کہنا بہت مشکل ہے کہ ملک میں مسلمانوں کے حالات کیا ہوں گے اور ان کے لیے ان پر کون سی آسمانی بلائیں اور مصیبتیں اللہ کی طرف سے ان کے واسطے سے ہم پر نازل ہو جائے۔ جو کچھ بھی فیصلہ ہوتا ہے اللہ ہی فیصلہ کرتے ہیں، اور سبب دنیا میں کسی کو بناتے ہیں۔ دوسرا سبب جس کے کہ بہت دیر پا اور دور رس نتائج نکلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارا اپنے برادران وطن کے ساتھ اچھے اخلاق کا، اچھے کردار کا ایک نمونہ پیش ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اخلاق کی مار ایک ایسی گہری مار ہوتی ہے جو انسان کو کے جذبات کو ٹھنڈے کر دیتی ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک بہت اہم واقعہ جو 1992 کے وقت جس وقت بابری مسجد شہید کی گئی تھی،
اس وقت کا ایک واقعہ میں نے سنایا تھا، آج میں پھر اس واقعے کو دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے وہ تصویر سامنے آئے کہ ہم سے اور آپ سے کیا چاہا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم کے نام نامی اسم گرامی سے کون واقف نہیں ہے؟ اللہ نے ان کو جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، قرآن فہمی عطا فرمائی ہے، سیاست پر جو ان کی نگاہ ہے، وہ ہمارے اس دور کے ان چند علماء میں سے ایک ہے جن کو اللہ نے یہ فوقیت حاصل کی، یہ مرتبہ حاصل دیا ہے۔ وہ خود اپنے سفر کا حال خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کی پیسنجر ٹرین میں، جو ٹرین جو ہے اس وقت الیکٹرک کی ٹرین نہیں تھی بلکہ کوئلے کے انجن سے چلتی تھی، اس ٹرین سے انہوں نے سفر کا ارادہ کیا ایودھیا جانے کا، کسی دینی اجتماع میں شرکت کے لیے۔ تو لکھنؤ سے فیض آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ جب فیض آباد پہنچے تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ ٹرین کے اس ڈبے میں، جس ڈبے میں وہ اور ان کے کچھ رفقا کا ریزرویشن تھا، اور ڈبے کے اندر کوئی گنجائش نہیں تھی کہ کسی کے دل رکھنے کی بھی جگہ ہو، لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں کچھ لوگ داخل ہوئے۔ چونکہ وہ کوئلے کا انجن تھا، جب ٹرین رکتی تھی تو لائٹ جلتی نہیں تھی۔ اب جب ٹرین نے اپنی رفتار لی، تب انہوں نے دیکھا کہ تقریباً 12 سے 17 سادھو ہے جو اس وقت اس ڈبے میں داخل ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بوڑھا، یہاں تک کہ اس کے آنکھوں کے بھویں بھی سفید ہو چکے تھے اور لاغر اور کمزور تھا، وہ بھی داخل ہوا ہے، اور وہ عنقریب جو ہے مولانا کے اس برتھ کے بالکل قریب میں آ کر کھڑا ہوا ہے، اور اس کی سانس لینے کی اور ہانفنے کی شدید آواز آ رہی تھی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 2-3 گھنٹے آرام کر چکا تھا، اس لیے اس وقت نیند کا تقاضا نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ جو ہے میں کچھ رکعتیں تہجد کی پڑھ لوں، تو میں نے اس بابا سے کہا کہ بابا جان میں لیٹ چکا ہوں، آرام کر چکا ہوں، آپ یہاں آ کے آرام کر لیجئے، آپ بیمار معلوم ہوتے ہیں، آپ لیٹ جائیے، میں اب سوؤں گا نہیں اس لیے کہ مجھے کچھ پڑھنا ہے۔ لیکن وہ چونکہ ماحول اور فضا بالکل تعصب کی تھی اور ایک دم نفرتوں کی تھی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ مولانا فرماتے کہ میں نے 2 بار درخواست کی، پھر بھی اس نے نہیں مانا، میں نے 3 مرتبہ اس کی گزارش کی، پھر بھی اس نے نہیں مانا۔ آخر میں نے اس سے کہہ دیا ٹھیک ہے، آپ اگر نہیں لیٹنا چاہتے ہیں تو نہ لیٹے، تو میں بھی نہیں لیٹوں گا، آپ بھی کھڑے رہیے، میں بھی کھڑا رہوں گا، اس لیے کہ میری ایمانی غیرت اس کو برداشت نہیں کر رہی ہے کہ میں ایک کھٹا نوجوان لیٹا رہوں اور آپ جیسے بوڑھے اور کمزور اور بیمار کھڑا رہے۔ اس کے نہ میرے اسلام کی میری تعلیم ہے اور نہ میری ایمانی غیرت اس کو گوارا کرتی۔ جب اتنی بات مولانا نے خوب ایک انداز کے ساتھ کہی تو وہ تھوڑا سا نرم پڑا، اور اس نے اپنے چیلو چپاٹوں سے کہا کہ مجھے لٹا دو، اور وہ مولانا کے برتھ پر جو لوور برتھ تھی اس پر لٹا دیا۔ مولانا اپنے وضو کر کے تہجد میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد اس اسٹیشن پہ اترنا تھا جہاں سے ایودھیا کے لیے دوسری گاڑی پکڑنی تھی۔ جب مولانا اس اسٹیشن پر اترے تو دیکھتے ہیں کہ وہ سارے سادھو سنت جتنے بھی تھے وہ بھی سب اترے۔ مولانا کے جاننے والے متعارف لوگ جو ہے اسٹیشن پر پہنچ گئے تھے، انہوں نے جا کر مولانا سے جو اپنے ساتھ تھوڑا سا ناشتے کا سامان اور چائے وغیرہ لے کر آئے تھے وہ مولانا کی خدمت میں پیش کیا۔ تو مولانا نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو وہ 12-15 جو سادھو ہیں ان کے جو سردار ہے ان سے کہو، ان سے اجازت لے لو کہ وہ چائے وغیرہ ان کو بھی پیش کر دو، تاکہ اگر وہ اجازت دے تو ان کو بھی کھلا دو۔ ساتھی خوش ہو کر گئے اور ان سے بھی کہا۔ اس نے پہلے سر سے لے کے اوپر تک نیچے دیکھا، پھر خاموش رہا، اور اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے اشارہ کیا کہ یہ جو دے رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور چائے وغیرہ ہے، جو ناشتے کا سامان ہے، اس کو لے لو۔ سب نے لے لیا۔
مولانا فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد اعلان ہوا کہ ہمیں جس ٹرین سے جانا تھا وہ کسی اور پلیٹ فارم پر آ رہی تھی. ہم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ہم جانے لگے تو اس سردار سادود نے اپنے ایک چیلے کو ہمارے پاس بھیجا اور مجھ سے کہا کہ آپ سے بابا کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ تھوڑا کنارے آ جائیے. وہ مولانا فرماتے میں رک گیا. میں نے باقی ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ آگے بڑھو, میں رکتا ہوں ذرا سن لوں. اس کے بعد وہ اپنے ایک خادم کے کندھے کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ آگے آیا اور اس کے بعد اس نے اپنے خادم کا سہارا چھوڑ کر مولانا کے کندھے کا سہارا لے کر مولانا کو اور کنارے لے گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے 2 بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ یہ میری دونوں باتیں اپنے عوام الناس تک پہنچا دیجیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اخلاق آپ نے ہمارے ساتھ برتے ہیں, اپنی امت سے اور اپنے لوگوں سے کہیے کہ یہی وہ اخلاق ہے جس کو وہ ہمارے ساتھ برتے ہیں. اگر انہوں نے ہمارے ساتھ یہی اخلاق برتے تو عنقریب یہ ملک ان کے پیر کو دھوئے گا اور ان کو اپنا بزرگ مانے گا اور ان کو اپنا سردار تسلیم کرے گا. اور میں اپنی کتابی علم کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ زمانہ دور نہیں ہے جس زمانے میں اس ملک میں ایک مرتبہ پھر ایمان اور اسلام غالب ہو کر رہے گا, لیکن اس کے لیے آپ کی اپنی امت کو اور آپ کے لوگوں کو ہمارے ساتھ یہ اخلاق برتنے ہوں گے. جس دن آپ کی امت اجتماعی طور پر, انفرادی واقعات تو ہوتے ہیں, ہم اور آپ بھی سفر کر لیتے ہیں, لیکن اجتماعی طور پر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ہمیں ہر غیر مسلم کے ساتھ, ہر برادران وطن کے ساتھ یہی اخلاق کا معاملہ کرنا ہے. اگر ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا تو وہ کہنے لگے کہ اگر اجتماعی طور پر آپ کی امت نے اور آپ کے لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا تو عنقریب یہ ملک آپ کے حوالے ہوگا. لیکن یہ پہلی بات مجھے جو آپ سے کہنی تھی. اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے عوام سے اور اپنے لوگوں سے کہیے کہ ہمارے ساتھ معاملہ اخبار پڑھ کر نہ کرے, ہمارے ساتھ معاملہ قرآن پڑھ کر کرے. ہمارے ساتھ معاملہ اخبار پڑھ کر نہ کرے, ہمارے ساتھ معاملہ قرآن پڑھ کر کرے. مولانا فرماتے ہیں کہ وہ ایسی بات اس نے کہہ گیا کہ میرے پورے بدن کے رونگٹے کانپ اٹھے, مجھ پر تھرتھری آ گئی. میں نے کہا کہ بابا کچھ اور کہیے, آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے. بس اس نے کہا کہ اس سے زیادہ ابھی بتانے کی کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے, آپ اپنی امت سے یہ میرے 2 پیغام پہنچا دیجیے. تو میرے دوستو بزرگوں, پہلا سبب جو میں نے آپ سے عرض کیا ان حالات کے لیے, ان ظاہری اسباب کے علاوہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کا اپنے اللہ سے ذاتی تعلق کو استوار کرنے کی اور مضبوط کرنے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے. اور اللہ کا تعلق انسانوں کو اللہ کی اطاعت سے ہی ملتا ہے, نافرمانی سے نہیں ملتا, فرما برداری سے ملتا ہے, گناہوں سے نہیں ملتا. اور دوسرا سبب دوستو بزرگوں جو میں نے عرض کیا, جس کے لیے میں نے آپ کو یہ بہت پرانا واقعہ سنایا ہے, وہ اس کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم کو اور آپ کو اس ملک میں رہنے والے برادران وطن کے ساتھ اجتماعی طور پر ایسا شعور ہمارا زندہ ہو کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے ریل کے سفر میں, بس کے سفر میں, مارکیٹ میں اور جہاں جہاں ان سے ہمارا سابقہ پڑتا ہو, ہمیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرنا چاہیے. یہ وہ 2 بنیادی اہم سبب ہے جس کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے. جس طرح انہوں نے کہا تھا, ان کی اس کی بات کوئی خدا کی لکیر نہیں ہوگی. میں نہیں کہتا کہ وہ خدا کا فرمان تھا, لیکن اندازہ یہ آدمی کر سکتا ہے کہ اگر یہ کام جو ہمارے ذمے ہے اگر ہم نے کر لیا تو پھر یہ وہ دن دور نہیں ہے جس دن جو ہے اللہ اس ملک کے اندر ایمان اور اسلام کو غالب ہوتا دیکھیں گے. ابھی پرسوں ہی میں ہمارا سجاد صاحب کی ایک کلپ دیکھ رہا تھا, صرف تقریباً 1.5 منٹ کی تھی. اس میں مولانا نے ایک بات یہ کہی کہ میں پورے انشراح کے ساتھ, میں پوری وضاحت کے ساتھ اور اطمینان قلب کے ساتھ کہتا ہوں
کہ یہ ملک خواجہ معین الدین چشتی کا ملک ہے، یا خواجہ اجمیری کا ملک ہے، یہ نظام الدین اولیاء کا ملک ہے، یہ صوفیوں کا ملک ہے. یہاں پر ان صوفیوں نے اور ان بزرگان دین کی قبریں ہیں جو کہاں کہاں سے اپنے وطن کو چھوڑ کر جنہوں نے ہندوستان کو اپنا پیوند بنایا تھا، ان کا یہ ملک ہے. مجھے امید ہے کہ آج نہیں تو کل اس ملک کے اندر ایمان اور اسلام ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، دعا کی ضرورت ہے، تیاری کی ضرورت ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ایک عام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور خصوصاً برادران وطن کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی طرف سے اجتماعی طور پر یہ شعور پیدا کر لیں. باقی کا کام پھر اللہ ہی کے ذمے ہے، اللہ جب چاہے جس طرح چاہے کر سکتے ہیں. اللہ صرف انتظار کرتے ہیں کہ کون پہل کرتا ہے. اللہ تو صرف بہانہ ڈھونڈتے ہیں، باقی اللہ کے فیصلے کو جو کچھ بھی ہونا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا. ہم اگر اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اگر اپنے آپ کو اپنے اللہ سے جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اگر اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے اور ان غیر برادران وطنوں کے والوں کے ساتھ ہم اپنے معاملات اور اخلاق کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس امید میں مت بیٹھیے گا کہ ہماری تاخیر کی وجہ سے اللہ اپنے فیصلے میں تاخیر کریں گے. یہ بات صاف قرآن میں کہی گئی ہے، وَإِن تَسْتَبْدِلُوا اگر تم نہیں مانو گے اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو کھڑا کر دے گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.